کیا کینسر واقعی ایک جینیاتی بیماری یعنی جینرک بیماری ہے یا ہم پچھلی کئی دہائیوں سے اس کا غلط علاج کر رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی تحقیق پر بات کریں گے جس نے کینسر کی دنیا میں تہلکہ مچا دی ہے۔ یہ تحقیق ڈاکٹر تھامسن سیفریڈ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ ڈاکٹر تھامس سیفریڈ بوسٹن کالج میں حیاتیات کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے 1976 میں یونیورسٹی آف الینوائے سے جینیات اور بائیو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ییل یونیورسٹی میں بھی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ کینسر پر ایک مشہور کتاب کے مصنف بھی ہیں اور ان کے کوئی 150 سے زیادہ تحقیقی مقالے شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر سیفریڈ کا کہنا ہے کہ کینسر کو شکست دینے کا راز ہمارے جینز میں نہیں بلکہ ہمارے خلیوں کے میٹابولزم میں چھپائے، یعنی خلیوں کے استحصالات میں چھپائے۔ روایتی میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ کینسر ڈی این اے میں ہونے والی جینیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر سیفریڈ کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کینسر دراصل ایک مائٹوکونڈریل میٹابولک ڈس آرڈر ہے۔ مائٹوکونڈریا ہمارے خلیوں کا پاور ہاؤس ہے جو انہیں توانائی فراہم کرتا ہے۔ جب مختلف وجوہات کی بنا پر خلیے کی سانس لینے کی صلاحیت کو نقصان پہنچتا ہے، مطلب یہ کہ جب وہ حیاتین کو توانائی میں تبدیل نہیں کر پاتے تو خلیوں میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے۔ ان خراب خلیوں کے نتیجے میں کینسر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے نوبل انعام یافتہ سائنسدان اوٹو واربرگ نے پیش کیا تھا، جسے واربرگ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سیفریڈ کے مطابق جینیٹک چینجز یعنی جینیاتی تبدیلیاں کینسر کی اصل وجہ نہیں بلکہ یہ مائٹوکونڈریا کے خراب ہونے کا نتیجہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کینسر ایک میٹابولک بیماری ہے تو کینسر کے خلیات زندہ کیسے رہتے ہیں؟ اس پر بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا اور نوٹیفیکیشن کھولنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ یہاں ایک اور بھی اہم بات بھی واضح کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ تمام معلومات یعنی امید افزا ضرور ہے، لیکن کینسر ایک پیچیدہ بیماری ہے اور اس کا علاج ہمیشہ ماہرین کی نگرانی میں ہی ہونا چاہیے۔ خود سے فیصلے کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو سوال تھا کہ اگر کینسر ایک میٹابولک بیماری ہے تو کینسر کے خلیات زندہ کیسے رہتے ہیں؟ ڈاکٹر سیفریڈ کی لیبارٹری میں ہونے والی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ کینسر کے خلیات کو زندہ رہنے اور تیزی سے بڑھنے کے لیے صرف 2 بنیادی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، گلوکوز اور گلوٹامین۔ گلوکوز ہمارے جسم میں موجود شوگر ہے جبکہ گلوٹامین ایک امینو ایسڈ ہے۔ کینسر کے خلیات میں توانائی پیدا کرنے کا عام نظام خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ ان دونوں چیزوں میں خمیر پیدا کر کے انہیں فرمنٹ کر کے ان کے ذریعے اپنی توانائی پوری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سیفریڈ وعدہ کرتے ہیں کہ کینسر کا کوئی بھی خلیہ گلوکوز اور گلوٹامین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کینسر کے خلیوں کو مارنے کے لیے ڈاکٹر سیفریڈ نے ایک منفرد طریقہ کار وضع کیا ہے جسے پریس پلس اسٹریٹجی یا حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ پریس مرحلے میں جسم پر ایک مستقل میٹابولک دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ گلوکوز کی سطح کو کم کیا جا سکے۔ اس کے لیے پانی کے روزے اور زیادہ چکنائی والی کیٹوجینک غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جسم میں جب گلوکوز کی کمی ہوتی ہے تو جسم توانائی حاصل کرنے کے لیے کیٹونز کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کینسر کے خلیات کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ کیٹونز کو توانائی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارا صحت مند جسم جو ہے وہ خلیات جو ہیں وہ کیٹونز کو پر بہترین کام کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں مریضوں کو اپنے گلوکوز کیٹون انڈیکس کی نگرانی کرنا ہوتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ غذائی کیٹوسس کی حالت میں آ گئے۔ جب جسم کیٹوسس کی حالت میں آتا ہے اور یا ہوتا ہے تو گلوکوز کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے پلس کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں کینسر کا دوسرا ایندھن یعنی گلوٹامین بند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سیفریڈ کے مطابق اس کے لیے مخصوص ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن میں ایک تجرباتی دوا ڈون اور بعض پرانی اینٹی پیراسائٹک ادویات مثلاً فینبینڈازول یا میبینڈازول وغیرہ شامل ہیں، جو کینسر کی توانائی کے نظام کو نشانہ بناتی ہیں۔ یہ ادویات کینسر کے خلیات کو تباہ کر دیتی ہیں اور کینسر کے خلیات غذا نہ ملنے کی وجہ سے مرنے لگتے ہیں، یعنی ان کی موت واقع ہونے لگتی ہے۔
روایتی علاج جیسے کیموتھراپی اور ریڈیشن یعنی شعاعی علاج اکثر جسم کے صحت مند خلیوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سیفریڈ کا ماننا ہے کہ کینسر کو ختم کرنے کے لیے پورے جسم کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ اس میٹابولک تھراپی کے کچھ حیران کن نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مریض کو دماغی کینسر کی تشخیص ہوئی اور اسے صرف چند ماہ کا وقت دیا گیا تھا، لیکن میٹابولک تھراپی کی مدد سے وہ کئی سال تک زندہ رہا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مریضوں نے اس طریقہ کار کے ذریعے اپنی زندگی میں بہتری محسوس کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر تھامس سیفریڈ کی یہ تحقیق ہمیں امید کی ایک نئی کرن دکھاتی ہے۔ کینسر کوئی ایسی بیماری نہیں جسے شکست نہ دی جا سکے، بس ہمیں اس کی غذا کو بند کرنا ہوگا، اور اگر ہم گلوکوز اور گلاٹامین کی سپلائی کم کر دیں تو کینسر کے خلیات کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پروسیس غذا سے پرہیز، صحت مند طرز زندگی اور میٹابولک تھراپی کینسر کے خلاف ہماری اہم حکمت عملی بن سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔